دو تین چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ آج جو کچھ ہوا یہ پاکستان کی تاریخ نے شاید اتنا گنونا ننگا فاشزم پہلے نہیں دیکھا تھا. ہم نے دیکھا جو فاطمہ جناح صاحبہ کے ساتھ ہوا, ہم نے دیکھا جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ ہوا, آج ہم دیکھ رہے ہیں جو عمران خان صاحب کے ساتھ کیا جا رہا ہے. آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس ملک میں وہی میڈیا ہے, اس ملک میں وہی ادارے ہیں. جب ایک حسین نواز کی تصویر لیک ہوئی تھی, ایک تصویر تھی جس میں وہ کرسی پہ براجمان تھے, ان کے سائڈ کے اوپر ٹیشو پیپر کا ڈبہ تھا اور پانی پڑا ہوا تھا, اور وہ بڑی عزت کے ساتھ اس کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. وہ ایک تصویر لیک ہوئی تھی تو اس سے کتنا واویلا مچایا گیا تھا. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا آج کی جو کوئین ہے مریم صفدر صاحبہ, جب وہ نیب کی پیشی میں یا عدالت احتساب عدالت کی پیشی میں گئی تھیں تو آج جس رینک کے آفیسر لیاقت صاحب نے چادر اور چار دیواری کی دھجیاں اڑائی ہیں, اسی رینک کی ایک آفیسر نے مریم صاحبہ کا قلم نیچے گر گیا تھا, وہ اٹھا کے بھی دیا تھا اور سلوٹ بھی مارا تھا. کوتاہی تھوڑی سی ہماری بھی ہے. جب ہمیں حکومت ملی تو ہم نے ان بھیڑیوں کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جو یہ دوسرے کرتے ہیں. ہم نے آئین اور قانون کے تحت سلوک کیا جو پاکستان کا آئین اور قانون دکھاتا ہے. آج آپ نے دیکھا کہ اسی پولیس نے, حالانکہ اگر انہوں نے مقصد ان کا وہاں پر جو کیمپ لگے وہ ہٹانے تھے تو گھر کا گیٹ توڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے باہر سے کیمپ ہٹا لیے تھے. اگر ورکر پکڑنے تھے تو گھر کے اندر تو کوئی ورکر نہیں تھے. آپ نے پہلے گیٹ توڑا, باہر لاٹھی چارج کیا, جو باہر ورکر تھے ان کو آپ اندر لے کے گئے, پھر ان کو آپ نے اندر لاٹھی چارج کیا, اور آپ کو صرف فوٹیج بنانی تھی گھر کی پامالی کی, گیٹ توڑنے کی, کیونکہ جیسے کہا ابھی حماد صاحب نے کسی کو تسخین بخشنی تھی, آپ نے وہ آپ نے بخش لی. مسئلہ وہی, اکثر دوست میرے پہ ہنستے ہیں جب میں بات کرتا ہوں کیونکہ نئی بات ہے نا, کانسیپٹ نیا ہے, اکثر ہم ہنستے ہیں. مسئلہ مڈل کلاس کا ہے, عمران خان مڈل کلاس سے ہے. ابھی سمجھ نہیں آ رہی لوگوں کو, جب میں کہتا ہوں اکثر اس بات پہ ہنستے ہیں. مسئلہ مڈل کلاس کا ہے. عمران خان مڈل کلاس میں سے نکل کے وزیر اعظم بنا. یہ ایسا سبق دینا چاہتے ہیں یہ لوگ مڈل کلاس کو کہ دوبارہ ان میں سے کوئی سوچے نہ ایسی حرکت کرنا. عمران خان نے آزادانہ بات کی ہے اس لیے اس کو سزا دی جا رہی ہے, ورنہ دوسری طرف تو میں نے آپ کو بتایا یہی پولیس تھی نا, اپوزیشن میں تھے, یہی پولیس تھی. سب کچھ جو جو کہا جا رہا ہے آج ہمارے خلاف ہے, وہ چیزیں ساری اس ٹائم نون لیگ کے خلاف کہی جا رہی تھی. تو کیا پینسل گرنے پہ سلوٹ بجتے تھے کہ نہیں؟ کیا ایک تصویر عزت دار طریقے سے لیک ہونے کے بعد واویلا مچتا تھا کہ نہیں؟ اور دوسری طرف ہمارے جیسوں کو ننگا کر کے مارا جاتا ہے, حوالات میں فرمائشی تصویریں بجوائی جاتی ہیں کھینچ کھینچ کے باہر. مجھے یاد ہے جس نے میری تصویر کھینچی تھی فرمائشی, یہ بھی یاد ہے اوپر سے فون کس کا آیا تھا. اس بیچارے نے معذرت بھی کی تھی جس نے تصویر کھینچی تھی. وہ جو تصویر آپ کو حوالات میں تشدد کے بعد میری بیٹھے ہوئے نظر آ رہی تھی, وہ ایک سرکاری سطح پہ کھچوائی گئی تھی وہ تصویر. مجھے پی ایم ایل این کے دو بہت بڑے لیڈرز نے یہ کہا ذاتی حیثیت میں کہ آپ پہ تشدد کی ویڈیو ہمیں بھیجی گئی تھی, ہم نے دیکھی تھی اور ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں. یہ دو نون لیگ کے معتبر لیڈرز نے مجھے ذاتی طور پر کہا ہم شرمندہ ہیں کہ ہماری لیڈرشپ نے یہ سب کچھ کروایا اور ہم معافی مانگتے ہیں اس کے اوپر. آج بھی میرا خیال ہے ہم تینوں کو ہی نون لیگ کے ڈفرنٹ لوگوں نے یہ پیغام بھیجے کہ ہم اپنی لیڈرشپ کے رویے سے شرمندہ ہیں, اب شاید ہمارے گھر والے ہمیں بھی ووٹ نہ دیں. اس کے علاوہ کل فواد چودھری صاحب کی وہاں پٹیشن تھی جس پر اعلیٰ عدالت, اس صوبے کی اعلیٰ ترین عدالت نے بڑا واضح فیصلہ کیا ہوا تھا کہ کوئی ایسا ایکشن عمران خان صاحب کے خلاف نہیں لیا جائے گا کیونکہ وہ عدالت میں پیش ہو رہے ہیں. ان احکامات کے باوجود عدالت کے ان احکامات کی آئی جی صاحب نے دھجیاں اڑائی. آئی جی صاحب ویسے تو جب فواد چودھری صاحب پکڑے گئے تھے تو میں نے ان کی پہلی دفعہ مہارت
لاہور ہائی کورٹ میں تب دیکھی تھی جیسے وہ دن کو رات بناتے ہیں اور رات کو دن بناتے ہیں. میں نے ان کی مہارت دیکھی تھی. وہ ایک کامیاب کینڈیڈیٹ ہے نون لیگ کے سینیٹر بننے کے لیے, اور وہ آنے والے ٹائم میں کامیاب کینڈیڈیٹ ہے نواز شریف صاحب کی کیبنٹ کے اندر ایڈوائزر بننے کے لیے. ہم ان کو اسی نظر سے دیکھ رہے ہیں, رانا مقبول صاحب نے جیسے کیا تھا, ہم انہیں اسی نظر سے دیکھ رہے ہیں اور اسی نظر سے دیکھیں گے. رہی بات جو آج لاہور میں ہوئی, نیا نہیں ہوا کچھ. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ سیاسی تاریخ میں یہ نہیں تھا. ہمیں بتایا جاتا تھا کہ سیاستدان کتنا بھی گر جائے وہ دوسرے کی عورت, بچوں اور بزرگوں کا احترام ہر صورت اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے, وہ کبھی بھی اس سے نیچے نہیں جاتا. آج خیر ہم نے یہ دیکھا, لیکن کیا شہباز شریف صاحب نے اپنے مخالفین کو عابد باکسر اور دوسرے کریکٹر سے قتل نہیں کروایا تھا, ماروایا عدالت؟ کیا یہاں پر اسی ہائی کورٹ کے اندر اسی شہباز شریف کی کروائی ہوئی ماروائی عدالت جو قتل تھے, جو اس طریقے سے انہوں نے بھیڑیے بن کے لوگوں کو نوچا تھا, اس کی رپورٹس نہیں جمع ہوئی ہوئی پہلے؟ کیا ماڈل ٹاؤن کے اندر یہ لوگ نہیں تھے انوالو؟ آج کا وزیر داخلہ کیا فیصل آباد میں قاتل کے نام سے نہیں جانا جاتا؟ یہ جو ٹارٹر صاحب ہیں, کیا ان کے دادا نے اس ٹائم جوڈیشری کو نہیں خریدا تھا؟ تو ان میں ہے کون سا جس سے آپ اخلاقیات کی توقع کریں؟ رہ کون گیا جس سے آپ اخلاقیات کی توقع کریں؟ جو کچھ آج انہوں نے کیا ہے وہ عمران خان کے ساتھ نہیں کیا. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں, پاکستان کی مڈل کلاس غریب ہے, پسی ہوئی ہے. کچھ ہسٹورک باتیں, پروفیسروں والی باتیں نہیں کروں گا. ہم کو 12-14 سال سے غلام رہے ہیں, سوائے رنجیت سنگھ کے باقی کوئی ایرا آیا ہی نہیں جس میں یہ ریجن آزاد رہا ہو, اس لیے ہم اس طریقے سے باہر نہیں نکلتے. لیکن یہ یاد رکھیے گا, غیرت مند ہم بھی ہیں, اس ریجن کے لوگ بھی ہیں. جب آپ کسی کی تذلیل کریں گے یہ لوگ آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. اب آپ ووٹ ڈلنے دیں, الیکشن آنے دیں. اگر آپ نے کھلی ننگی اس طرح کی دھاندلی کر کے کرنی ہے تو خود ہی اپنے آپ کو نامینیٹ کر لیں. اگر آپ نے الیکشن کروایا تو اگر آپ کے گھر کے اپنے لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ نہ دیے تو میرا نام بدل دیجیے گا, کیونکہ کوئی ذی شعور اور غیرت مند آدمی کسی اس ایسے شخص کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا جو کسی کے گھر کی عورتیں گھر کے اندر ہوں اور اس کا گیٹ توڑ کے وہ اندر جانے کے احکامات دے. اگر آج یہ عمران خان کے گھر کے ساتھ ہوا ہے, کل یہ آپ کے ساتھ ہوگا. اور مریم بی بی, آپ بڑی چہک چہک کے ویڈیوز کر رہی ہیں. میں نے عمران خان کے بہت کلوز کام کیا ہے. یہ جو ہیبت ناک صاحب ہیں عامر میر صاحب, انہوں نے ایک دفعہ بڑی گھٹیا ویڈیو خان صاحب کی ذاتی فیملی کے بارے میں ریلیز کی تھی. اس کے اوپر ہم نے آئینی ایک درخواست دی تھی ایف آئی اے میں. مجھے عامر صاحب کی طرف سے ایک پیغام آیا کہ اس میں انٹروین کریں, کیونکہ ان کے اوپر ایف آئی اے کی کاروائی ہونے جا رہی تھی. میں نے ذاتی حیثیت میں انٹروین کیا تھا. میں نے خان صاحب سے جا کے گزارش کی تھی کہ رہنے دیں, یہ ایک صحافی ہیں, غلطی ہو گئی چھوڑ دیں. انہوں نے 1 سیکنڈ نہیں لگایا تھا یہ کہنے میں کہ ٹھیک ہے واپس لے لو, ایپلیکیشن نہیں کرنا یہ. سو عمران خان عامر میر صاحب وہ ہے جو آپ کی غلطی کو بھی معاف کرنے والا ہے. میں مریم صاحبہ آپ کو بھی یہ پیغام دیتا ہوں, ہماری حکومت آنی ہے 2/3 میجورٹی سے آنی ہے, لیکن عمران خان ایک خاندانی آدمی ہے, آپ کے گھر کا دروازہ نہیں گرایا جائے گا, یہ آپ سے وعدہ ہے. آپ کی خواتین, بچوں اور بزرگوں کا احترام کیا جائے گا, صرف چوری کا حساب لیا جائے گا. کسی کی ذاتیات کے اوپر تب بھی حملہ نہیں کیا جائے گا جیسے ہم نے پہلے 4 سال میں اپنی 4.5 سال میں اپنی حکومت میں نہیں کیا. جو کلچر آپ آج سیٹ کر رہے ہیں, یہ لگا تو آپ چھوٹے سے دیے سے آگ ہیں, لیکن یہ پورے شہر میں آگ پھیلنے والا کام آپ کر رہے ہیں. آپ ہمارے پورے سیاسی کلچر کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے بعد کسی کی عزت شاید محفوظ نہ رہے جو آپ کر رہے ہیں, آپ کے ہاتھوں سے میں کہہ رہا ہوں. ہم تو ہر صورت پابند ہیں آئین قانون کے, امن کے, ہر اخلاقیات کے, جیسے ہم نے پہلے دکھایا. آخری بات میں کروں گا, میں نے جیسے کہا فواد چودھری صاحب کی پٹیشن وہاں تھی, اس پہ فیصلہ ہو چکا ہے. اب لاہور ہائی کورٹ کا ٹیسٹ ہے, بہت معزز عدالت ہے, ہم سرنگوں ہیں. ہمارا لیڈر وہاں جا کر عدالت میں پیش ہونے کے لیے چلا گیا, جانتے بوجھتے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. اب اگر اعلیٰ عدالت نے اپنے کیے ہوئے فیصلے کے اوپر, یہ جو لیاقت صاحب ہیں, یہ جو یہاں کے سی سی پی او ہیں, یہ جو یہاں کے آئی جی ہیں, ان کے خلاف, اور ظاہری بات ہے جو نگران وزیر اعلیٰ صاحب ہیں جو اپنے کام سے, اپنے مینڈیٹ سے ہٹ کے سارے کام کر رہے ہیں,
ان کے خلاف اگر ایکشن نہ لیا تو پھر میرے خیال ادارے جو ہیں وہ عدالتوں کے اوپر سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا. پھر شاید کسی پہ ظلم ہو تو وہ بھاگ کے عدالت نہ جائے, کیونکہ اسے پتا ہوگا کہ وہاں سے فیصلہ مل بھی گیا تو کیا فائدہ ہونا ہے. آج فواد چودھری صاحب نے دونوں ذمہ دار لوگوں کو عدالت کے اس فیصلے کی صبح یاد دہانی کرائی. انہوں نے اکنالج کیا کہ جی ہمیں یاد ہے, کیونکہ وہ موجود تھے, میں بھی وہاں موجود تھا جب ہماری میٹنگ ہوئی ایڈوکیٹ جنرل کے ساتھ, میں بھی وہاں موجود تھا. انہوں نے دونوں ذمہ داران نے, اور وہ ڈیسنٹ لوگ ہیں, ان دونوں نے یہ کہا کہ بالکل یہ فیصلہ ہے اور ہم آگے پیغام دیں گے. ان کے پیغام دینے کے باوجود چادر چار دیواری کو پامال کیا گیا ہے. آپ نے جو ملک کی آج جاگہسائی کروائی ہے, جو پورے ملک کو, ہمارے پورے معاشرے کی اقدار کی جاگہسائی کروائی ہے, اس کا اب آپ کو خمیازہ عوام کے غیظ و غضب سے ملے گا. اور میں آپ کو کہتا ہوں آپ الیکشن میں آئیں. میرا تو خیال مریم صاحبہ کی خواہش تو یہی ہے نا کہ کوئی اور نہ آئے, میں اکیلی الیکشن میں ہوں اور بس شام کو جیت جاؤں. اگر تو ایسا الیکشن ہے تو بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ نے واقعی 50% ایمانداری سے بھی الیکشن کروا دیا تو ضمانتیں ضبط پرانی ٹرم ہے, اب کوئی نئی ٹرم آئے گی.